ہمارے ساتھ موجود ہے. جی ہاں, صحیح گیس کیا آپ نے, سجاد خان. السلام علیکم سجاد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, ارے جناب, ہمارے تو بھاگ کھل گئے کہ آج جو کمبائنڈ ٹرانسمیشن میں آپ کا ساتھ مل گیا. اللہ آپ کو خوش رکھے, اور خوش نصیبی میری بھی ہے کہ آپ سے بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوگی. سب سے پہلے FM 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے تمام سننے والوں کو اسپیشل عید مبارک. اسپیشل عید مبارک, اور اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سجاد بھائی, بہترین. آپ کی دعاؤں کا اثر ہے جی. سینگ یو آفٹر لانگ ٹائم. میرا خیال ہے بہت عرصے کے بعد کوئی ایسا سلسلہ بنا ہے کہ میں اور آپ اکٹھے آ گئے. اچھا سجاد بھائی, آپ, میں تو کم از کم بہت مس کرتا ہوں وہ جو پہلے کے کمبائن شوز ہوا کرتے ہوتے تھے. یار بہت ساری چیزیں مس کرتے ہیں نا, کیوں نہیں کرتے؟ وقت آگے چلا جاتا ہے, جو اچھی چیزیں گزاری بھی ہوتی ہیں وہ ٹائم تو مس کرتے ہیں. کمبائن شوز مس کرتے ہیں, وہ گیدرنگ مس کرتے ہیں, وہ دوستی یاری مس کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ, بہت ساری چیزیں کیا, اگر آپ زندگی میں سے جو ہے وہ کوئی 90% چیزیں جو ابھی ہم انٹرٹین ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی نام دیا ہے, جتنی بھی عزت دی ہے, جتنا بھی کام دیا ہے, جتنا بھی رزق روٹی دی ہے, وہ سارے کا سارا اسی پلیٹ فارم سے ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے, کوئی شک والی بات نہیں. جو بھی بزنس کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے اس پلیٹ فارم سے یہ کام کرتے ہیں. پہلے جو ہماری ریپرزینٹیشن ہوتی ہے وہ پلیٹ فارم سے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا, بولنا سکھا دیا بہت حد تک. ابھی بھی بہت نہیں سجاد بھائی, آپ سے تو ہم سیکھتے ہیں یار. بس آپ تو بھولے نہیں ہوں گے. میں تو آپ کا میرے خیال میں کچھ چند ایک زندگی میں 1 یا 2 آرجیز ہیں جن کے شوز میں شوق سے سنتا ہوتا تھا, اور آپ یو آر ون آف دیم. اللہ آپ کو اچھا رکھے. دینے والی ذات اور وہی ہے, وہی دلوں میں ڈالتی ہے, ورنہ ہمارے سے اچھی آوازیں بھی بہت ہیں, ہمارے سے اچھا کام بھی بہت لوگ کرتے ہیں. سر اللہ پاک جس کو عزت دینا چاہے, بس ایسے جس کو عزت دینا چاہے ایسا ہی ہے. تو جناب سجاد بھائی, کیسے یہ چاند رات جو ہے وہ کیسی ابھی تک کیسی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے یار. مجھے پرسوں کوئی لائٹر نوٹ پہ بتا رہا ہوں, میں DI خان میں تھا تو انہوں نے میرے سے پوچھا, خان صاحب نے میرے سے پوچھا کہ کتنے ہو گئے روزے سجاد خان. میں کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یار تمہیں روزے نہیں پتا کتنے رکھے ہیں. میں کہا جی مجھے کوئی بتاتا ہے کل رمضان ہے تو روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں, جب کہیں گے کہ جی چاند نظر آ گیا تو چھوڑ دیں گے. جی آج تک نہیں سمجھ میں آئی کہ روزے کتنے رکھے ہیں کتنے نہیں رکھے ہیں, اس کا حساب نہیں ہے. وہ آج ہم گھر پہ بات کر رہے تھے, میرے بھائی ہیں دبئی ہوتے ہیں, تو وہ رمضان پورا وہ دبئی میں ہی گزارا. ابھی 3-4 دن پہلے وہ آئے ہیں, تو وہاں پہ 1 دن پہلے شروع ہو گیا تھا. تو اس کے حساب سے ابھی وہ ہم لوگ ہنس رہے تھے, انہوں نے 31 روزے رکھے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ ماشاءاللہ بڑی زبردست. دیکھیں نا افغانستان میں جو ہے وہ میرے خیال ہے آج 3 دن ہو گئے, 2 دن ہو گیا, عید تھی پہلے وہاں 2 دن بالکل. اور یہ رننگ ڈے جو ہے یہ جو ابھی ختم ہوا ہے اس میں KPK میں تھی. بالکل ایسے ہی ہے. میں KPK والے دوستوں کو فون کر رہا تھا, میں نے کہا یار عید مبارک, تو وہ مجھے عید مبارک کہہ رہے تھے. وہ ہاں جی, مجھے بھی KPK کے کچھ دوستوں کا نا عید مبارک کی وش آئی, اور میں نے کہا نہیں 80 روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں. زبردست ہو گیا. تو جناب کل کی کیا مصروفیات ہیں, عید کا کیا پلان ہوتا ہے آپ کا؟ بس یار یہ ہمارا کیا پلان ہونا ہے, ماں باپ ساتھ ہیں, بچے ساتھ ہیں, بس انہی کے ساتھ عید گزاریں گے. یہ کوئی سیٹ پیٹرن تو ہوتا نہیں ہے. اب ایک نماز فالتو آ جائے گی, ابھی فجر کی نماز پڑھیں گے, پھر عید کی نماز آ جائے گی, اس میں نیند سے لڑائی ہوگی, اس کے بعد جو 1-2 گھنٹے سونا ہوگا, پھر سارے بچہ لوگ بزرگ فلاں کے گھر جانا ہے, فلاں نے آنا ہے, یہی معاملات چلتے رہتے ہیں. اچھا سجاد بھائی, ویسے نارملی میں تو بڑا شوقین ہوں کہ اگر مجھے تھوڑا سا بھی کہیں سے مصروفیت میں سے وقت مل جاتا ہے تو میں ذرا تھوڑا سا ناردرن ایریاز یا آگے پیچھے گھومنے پھرنے کے لیے چلا جاتا ہوں. تو آپ بھی کوئی اس طرح کا پلان کرتے ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں. ناردرن ایریاز تو میری پسندیدہ جگہ ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی 15-18 سال سے 20 سال سے جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے ٹریکنگ میں ہمیشہ کرتا ہوں. بالکل. تو میں عید والے دن بھی ٹریک پہ چلا جاتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, یہ بڑی زبردست ہے. عید والے دن بھی ٹریک پہ چلا جاتا ہوں. یہ تو میں تو بلکہ اپنے جتنے بھی لیسنز ہیں ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے, ہمیں اس کو ایکسپلور کرتے رہنا چاہیے. اور ساتھ میں بلکہ لیسنرز جو سن رہے ہیں, میں اگین ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب آپ لوگ کسی بھی سیاحتی مقام پہ جا رہے ہیں, خدا کے لیے یہ جو ریپرز ہوتے ہیں, یہ جو بچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, یہ جگہ جگہ مت پھینک دیا کریں. یہ بہت خوبصورت ہے پاکستان, اس کو خوبصورت رہنے دیں. یار میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے کہ آپ جب بھی ٹریکنگ کے اوپر جاتے ہیں یا ناردرن ایریاز کے اوپر جاتے ہیں, اناؤنسمنٹ سے ہم اناؤنس تو بہت کرتے ہیں, لیکن مجھے شرمندگی بھی بہت گلٹی فیل ہوتا ہے, لیکن مجھے خوشی بھی بڑی محسوس ہوتی ہے. یہ جو اسلام آباد کے ٹریکس ہیں نا, آپ ہر روز کوئی نہ کوئی شاپر بڑا رکھ کے نا
وہ ٹریک بھی کر رہا ہوگا اور وہ ریپرز بھی چن رہا ہوگا. زبردست زبردست. اور ہائی پروفائل لوگ جو ہے بالکل ایسے ہی. آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, میں نے نتیا گلی کا جو ٹریک ہے اس میں بھی ایسے ہی دیکھا, پائپ لائن میں بھی ایسے دیکھا. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مائک پہ بولتے ہیں اور اویئرنیس نہیں آتی, اٹ از ناٹ لائک دس. آتی ہے اور چینج نظر آتا ہے. بالکل ماشاءاللہ, یہ تو اچھی بات ہے. اب گرینری کو جو ہے نا لوگ بہت اس کی کوشش کرتے ہیں, صفائی کی بہت کوشش کرتے ہیں, کرتے رہنا چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں جیسے ابھی اب رمضان اور عید کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ابھی آپ ٹیلی فون لائنز آن کریں گے نا, اوپن کریں گے تو بہت سے لوگ کہیں گے جی وہی بوریت والی عید ہے, عید پہ کیا کرنا ہے, سونا ہے. اچھا, سوتے وہ لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی وجہ سے روزے میں ڈسکنٹینیوٹی ہوتی ہے, جو روزہ رکھ نہیں پاتے. یہ کیونکہ روزہ کا جو تعلق ہے وہ خدا کا ہے اور بندے کا ہے. بالکل ایسے. جن لوگوں کے روزے پورے نہیں ہو سکتے وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتے نا, کچھ بیماری کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے ہے. بہت ساری ایسی جنریشن تو نہیں کہنا چاہیے, بچہ لوگ روزے رکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو عادت نہیں ہوتی, جو رکھنا چاہتے نہیں ہیں, انہوں نے کوئی نہ کوئی لاجک رکھی ہوئی ہوتی ہے. جن کے روزے میں سوتے نا ان کو عید کا مزہ نہیں آتا. یہ بھی ہے, یہ بھی پوائنٹ ہے. بورنگ عید اسی کی ہوگی جیسے جو بندہ کہے گا کہ یار میری عید بورنگ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان لاسٹ 29 اور 30 days. اس نے انجوائے نہیں کیا رمضان کو. رمضان کو انجوائے کرنا بہت ضروری ہے. یہ آپ ریلیجس پوائنٹ آف ویو کے علاوہ بھی بات کر لیں, یہ ہمارے میڈیکلی بھی یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. جس نے رمضان کو انجوائے نہیں کیا اس کی عید ہمیشہ بور ہوگی اور ہوتی رہے گی. اچھا سجاد بھائی, میں اب بنا نام لیے, میں میرے کچھ احباب میں ایسے لوگ ہیں لٹرلی وہ جم کرتے ہیں, پراپرلی ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ان کو پتا ہے مینٹین کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو, اور وہ روزے نہیں رکھتے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ. وہ اصل میں یار ہم یہاں پہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ کوئی فتویٰ دے دیں یا کوئی جنرلی بات کریں. ہاں, لیکن وہ ایسا ہوتا ہے نا, وہ ان اویئر لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے روزے کی افادیت کا, اس کی اہمیت کا, وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. یہی اسلام آباد ہے. رمضان کے علاوہ مجھے ہر مہینے کوئی نہ کوئی نیا آدمی ملتا ہے, اس کو میں چائے انٹرٹینمنٹ سرو کرتا ہوں اپنے آفس میں, تو وہ کہتے ہیں سوری بھائی میں روزے میں ہوں. ماشاءاللہ, مطلب بنا رمضان کے بھی وہ لوگوں نے ایکسرسائز بنائی ہوئی ہے, لوگوں نے اس چیز کو اپنے اڈیپٹ کر لی عادت. میں پچھلے دنوں کوئی اسکالر ہیں ان کا میں سن رہا تھا, اور وہ بتا رہے ہیں کہ یار لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھوکا رہنے سے آپ کی باڈی میں کتنے مطلب بہتری آتی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں. وہ بتا رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے انسان کی فزیک کو اس طریقے کا بنایا ہوا ہے کہ وہ کھانے کے لیے نہیں, کھانا کھائیں گے آپ کی زیادہ کھانا کھائیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کی صحت خراب ہوگی, آپ کی باڈی خراب ہوگی, اور آپ جتنا زیادہ بھوکا رہیں گے اتنا آپ فٹ رہیں گے, میڈیکلی آپ فٹ رہیں گے. ایسے ہی بالکل ایسے. پتہ نہیں کس طرح کی آسائشوں کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں. اینی ویز خیر, آپ کے یہ ٹرمنالوجی ہے یہ میں نے ویسے پہلی دفعہ سنا ہے, لیکن یہ ایک بڑا ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ جنہوں نے روزے رمضان کو انجوائے نہیں کیا ہوتا, روزوں کو انجوائے نہیں کیا ہوتا, وہ عید نہیں انجوائے کر پاتے ہیں. ان کی عید کبھی اچھی نہیں گزرے گی, وہ کہیں گے بورنگ ہے, اس طریقے سے ہوتا ہے. خیر دیکھیں نا, فیملی کلچر ہے نا یار ملک صاحب, آپ کا ایک مذہب ہے اور ایک فیملی کلچر ہے, اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نیٹڈ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ, فیملی ممبرز کے ساتھ, ابھی سوشل ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کا ٹائم کم پڑ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, ایک گروپ بنا ہے کلاس فیلوز کا, ایک بنا ہے یونیورسٹی فیلوز کا, ایک بنا ہے جہاں پہ کام کرتے ہیں پلیٹ فارم بنا ہوا ہے 101 کا, ایک بنا ہے بزنس کا, آپ کوئی اور بزنس کرتے ہیں, کتنے گروپس بنے ہوئے ہیں, کتنا سوشلی آپ لنکڈ ہیں. ہاؤ اٹ کین بی پاسبل کہ ایک دن آتا ہے اور آپ کو سونے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے یار, اوپر سے فیملی بھی ہے, اوپر سے کزنز بھی ہیں, لیکن پھر بھی آپ اگر آپ میرڈ نہیں بھی ہیں تب تو اور زیادہ بندہ جو ہے وہ انڈلج ہوتا ہے اور زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہم لوگ اپنے کزنز کے ساتھ. یہ شادی کے بعد لوگ جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ یار عید والے, اس کا مطلب ہے کہ یار اس کو ہی اور شی وٹ ایور اس کو اپنے کانٹیکٹس کو, اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے. یہ بڑا سیریس میٹر ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم عید پہ بور ہوتے ہیں, عید پہ بور ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے, ہونا ہی نہیں چاہیے. میں لٹرلی میں تو کم از کم عید کے 3 دنوں میں پلان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ اس لیے کیونکہ ہمیں ایٹ اے ٹائم 3 4 جگہ جانا ہوتا ہے. ہم تو ایسے پروفیشن میں ہیں کہ ہماری نیند نہیں پوری ہوتی. بالکل 2 گھنٹے ہوگی, 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے ہو جائے گی, دیٹس آل. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی.
والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, کزنز ہیں, دوست ہیں, پرانے دوست ہیں, نئے دوست ہیں, یار ایک ہنگامہ ہے نا. سر ہم لوگ الٹیمیٹلی اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ کٹتے بھی تو جا رہے ہیں, یہ جب ٹیکنالوجی کو مس یوز کر کے, لیکن ہم لوگ کٹتے بھی تو جا رہے ہیں. کہ نارملی ہم لوگ پہلے جا کے لوگوں کے گھروں میں, اپنے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے ملتے ہوتے تھے, ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں 1-2 بار ہم لوگ جاتے ہوتے تھے. اب تو یہ جب سے یہ ہم لوگ ٹھیک ہے جی واٹس ایپ کال کر لیتی ہے جی, فلانی کال کر دیتی ہے, فلانی کال کر دیتی ہے, ہمیں اسی چکر میں موبائل نے بڑی چیزیں جو ہے نا وہ عجیب سی کر دی ہیں. میں آج ایک نوٹس کر رہا تھا اور ہم لوگوں نے گھر میں ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے سجاد بھائی, یہ رمضان کے آخری ایام میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے مجھے یاد ہے میرے بچپن میں خود بھی 2-3 دفعہ میں بیٹھا تھا اعتکاف. ہم پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ مساجد سے نارملی جس ٹائم پہ اعتکاف اٹھتے ہوتے تھے تو سب جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں سب کے گھر میں باری باری سارے اکٹھے ہو گئے, پورے محلے کے سارے لوگ ہوتے تھے اور وہ ساروں کے گھروں میں جاتے تھے, وہاں پہ مٹھائی سرو ہوتی تھی اور دعا کرتے ہوتے تھے اس گھر کے لیے, اس کی خیر و برکت کے لیے, اور پھر نیکسٹ گھر, اس طریقے سے پورے محلے میں گھومتے ہوتے تھے. اور اب میں یہ تقریباً میں 100% تو نہیں کہوں گا لیکن 70-80% جہاں میں دیکھ رہا ہوں شہروں کے اندر, میٹروپولیٹن میں ایٹ لیسٹ, کیا ہو رہا ہے کہ بس وہیں سے گئے ہیں, وہاں پہ ایک ہی دفعہ اجتماعی دعا کی اور نکل گئے. ٹھیک ہے, کسی کے تو وہ جو ہم خوشیاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے سے اوکیزنز ہیں, چھوٹے چھوٹے تہوار ٹائپ کے ہمارے وہ جو بنے ہوئے ہیں, وہ ہم لوگ مس کرتے جا رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی جو ہماری تہذیب نہیں ہے, جو ہماری ثقافت نہیں ہے, ہم اس کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. جیسے ہولی ہے, ٹھیک ہے, میں کسی بھی چیز, میں بہت لبرل ہوں, میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں, ٹھیک ہے, خلاف نہیں ہوں. اگر ہم ڈفرینٹ کلچر کو اگر ہم لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ برائی ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہم ان کلچرز کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں اور اپنے کلچرز کو چھوڑتے جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو والا پوائنٹ بنایا نا حسن مالک, اس میں آئی ول ڈیفینیٹلی یو ول گیو می اے منٹ اور مور. اس میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے, اس کی وہ ایسا ایکسپیرینس ہے کہ میں بہت دفعہ بتا بھی چکا ہوں مائک پہ. ہوتا بھی ایسے ہی ہے, جب آپ ٹائم گزار چکے ہوتے ہیں نا, ہوتا بھی ایسے ہی ہے. میں اولڈ سینٹ پالین ہوں. اوکے, تو اسکول میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اگر یاد ہو تو اسکاؤٹنگ کی ایک کلاس ہوتی تھی. جی بالکل ہوتی تھی, اسکاؤٹنگ کی کلاس ہوتی تھی. ہمارے ایک ٹیچر تھے سر جعفری, وہ ہر کلاس کے اپنے اپنے گروپس بنے ہوئے تھے. کوئی پیکاک گروپ میں تھا, کوئی ایسے تھا. صحیح. تو ہر سال میں ایک دفعہ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ گرمیوں میں جب موسم کھل جاتا ہے تو وہ اسکاؤٹنگ کے کیمپ لگانے کے لیے راولپنڈی, اسلام آباد کے ارد گرد جتنے بھی جنگل ہے اس وقت زیادہ ہوتے تھے, تو ہمیں لے جاتے تھے. اوکے, تو وہ جا کے اگر 10 کلاسز ہیں تو اس میں سے 8 کی اگر اسکاؤٹنگ کی سینئر ہیں تو 8 کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا. ہمارا کام ہوتا تھا کہ وہ سارا ڈریس پہنا, کیمپنگ والا, جو وہ کیا ہوتا ہے وہ براؤن سا, صحیح, اور ساری چیزیں لگانی ہے, نوٹ لگانی ہے, وہ نائف ساری رکھنی ہے. جی بالکل. اور ایک ہم نے ٹینٹ لگانا ہے, کیمپنگ کرنی ہے, پورا کیمپ لگانا ہے. اب 8 بندوں نے, 8 ٹیموں نے کیمپ لگانا ہے. صحیح. کیمپ لگا کے جو ہے نا اس کو صفائی کرنی ہے, سارا بانس جو بھی ہے سارا کیمپ لگانا ہے, روپس ٹائٹ کرنی ہے, ساری چیزیں کرنی ہے. اور جو پینل ہوتا تھا سر جعفری کا اور 2 ٹیچرز کا, وہ ہمیں ایک گیم میں لگا دیتے تھے اور اس کے بعد وہ اناؤنس کرتے تھے کہ کون سا گروپ جیتا ہے. صحیح. وہ جو ٹائم بچتا تھا نا 2-1 گھنٹے بیچ میں, اس میں وہ گیم لے کے آتے تھے. اب اصل میں کہانی سٹارٹ اب یہاں پہ ہوئی ہے. اوکے. وہ کیا کرتے تھے کہ 76 میں انہوں نے لے جانا ہر سال, اور انہوں نے یہ جو ترچے مرچے راستے ہوتے ہیں پتھروں والے, انہوں نے ہمیں ایک ٹریک بتا دینا, اور ہر ٹیم کو کہنا کہ بھائی آپ کے پاس 20 منٹس ہیں یا 40 منٹس ہیں, واٹس ایور, زیادہ سے زیادہ ٹائم 30 منٹس کا ہے. صحیح. تو 30 منٹس میں آپ نے جانا ہے اور آپ نے پرچیاں ڈھونڈنی ہیں. اوکے. وہ پرچیاں جو ہیں نمبروں والی ہیں, کسی پہ 100 نمبر ہے, کسی پہ 50 ہے, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہے, بلینک ہے. اوکے. وہ سر جعفری نے پہلے چھپائی بھی ہوتی تھی. ہاں, کوئی پتھر کے نیچے, کوئی پودے کے نیچے, کوئی ایسے درخت کے پیچھے, وہ چھپا کے آتے تھے اور پھر کہتے تھے بھائی جان جائیں. اور جاتے جاتے انہوں نے کہنا تھا کہ یہ زیادہ جو نمبروں والی پرچیاں ہیں وہ جو اکٹھی کرے گا اس کو وہ فرسٹ آئے گا, ایسے جو بھی ہے بچوں کے لیے. جاتے جاتے انہوں نے کہنا کہ بھی دیکھ لینا ٹائم, آپ کو ٹائم میچ کرنا ہے, واپس آنا ہے, ٹائم کو فالو کرنا, ورنہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے آپ لوگ. ہم کیا کرتے تھے, بھاگتے بھاگتے اس ٹریک پہ جاتے تھے, جو پرچیاں نظر آتی تھی وہ اٹھا لیتے تھے. ابھی بچہ لوگ تھے ہم, 8-10 سال کے تھے, 7 سال سے یہ کام شروع ہوا تھا, کوئی 14 سال میں ہم میٹرک میں تھے, تو اس سے وہ 8-9 تک چلتا رہا. تو وہ پرچیاں زیادہ نمبروں والی
ہم اکٹھی کرتے تھے کہ یار زیادہ سے زیادہ پرچیاں آئیں. میں نے آپ کو کہا, احسن علی کو کہا, جلدی جلدی پرچیاں اکٹھی کرنی ہیں, اور واپس جلدی آنے کے چکر میں ہم وہاں پہ انتظار نہیں کرتے تھے. صحیح, یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. صحیح. انہوں نے اصلی پرچیاں جو ہیں زیادہ نمبروں والی وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی تھی پتھروں کے نیچے. اس میں ٹائم لگتا ہے نا, سرچ کرنا پڑتا ہے. ہم ٹائم مینج نہیں کرتے تھے, اور جو پرچیاں نظر آئیں وہ اکٹھی کر لی, 1 2 3, ہاں ہمارے پاس 5 ہوگی, چلو واپس چلو. واپسی میں بھی 2 3 پرچیاں مل گئیں. اب جب پرچیاں لا کے کھولتے تھے تو وہ ساری کی ساری خالی بلینک ہوتی تھی, ساری بلینک ہوتی تھی. کوئی 2 نمبر کی ہے, کوئی 5 نمبر کی ہے. اچھا, جو ٹیم ہے وہ آہستہ آہستہ جاتی تھی, پکی نظر مار کے جاتی تھی. اس کو اگر 2 پرچیاں ہی ملتی تھیں تو وہ 2 نہیں 200 کی ملتی تھی. تو ہم ہمیشہ زیادہ تر ہارتے رہے اور لوگ جیتتے رہے. یہ گیم تھی. سر جعفری نے ہمیں کسی اور کام پہ لگایا تھا, ہم نے کہا گیم ہی ہے. وہ گیم 10 سال میں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, وہ سمجھانا کچھ اور چاہ رہے تھے. ابھی ہم جب بڑے ہوئے, بڑے سے بوڑھے ہوئے, تو ہمیں پتہ چلا کہ یار اصل گیم تو وہی تھی بھائی. ہم ٹائم کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں ہم بھاگتے بہت تیز ہیں. بالکل ایسے ہی. اب بھاگتے بھاگتے جو ہے نا, وہ بہت ساری خوشیاں ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہم ٹائم پہ پہنچ جائیں. جب وہاں پہ لائن کے پاس پہنچتے ہیں نا, ٹائم دیکھتے ہیں, ٹائم تو بہت بڑا ہوتا ہے, واپس تو جا نہیں سکتے, واپس کا ٹائم ہی نہیں ہے. جب پرچیاں کھولتے ہیں وہ کم نمبروں کی ہیں, اصل پرچیاں تو ہم چھوڑا ہے. اس میں مطلب 2 مین پوائنٹس آگے کہ ایک یہ ہے کہ ہمیں ٹائم مینج کرنا نہیں آیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اچھے موقع کے لیے ہم لوگ رک نہیں پائے. دیکھیں, منزل کے اوپر پہنچنا ایک الگ چیز ہے, لیکن راستہ اچھی طرح سے گزارنا از اے ڈفرنٹ تھنگ, اور وہ اس سے زیادہ ہے. آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے آپ اس کو مینج کر کے آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے فیسیلیٹیٹ کریں. بالکل ایسے. اب وقت دیں. اب آگے بھاگتے بھاگتے نا جب آگے پہنچ جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار ٹائم وہ سارا پیچھے چھوڑ, پرچیاں تو خالی چھٹ کے لے کے آگے ہمیں وہ انہوں نے تو ہمیں بتا دیا کہ یار کام یہ ہے. لائف میں بھی ہم لوگ نمبروں والی پرچیاں چھوڑ کے خالی پرچیاں اٹھا کے نکل پڑتے ہیں. سر آپ کے والدین بھی سمجھاتے ہیں, آپ کے ٹیچرز بھی سمجھاتے ہیں کہ جو کام کرنا ہے وہ سکون. سر کتنا بڑا لیسن ہے. ہم لوگ زندگی میں ہم نارملی ریلیشنز میں بھی دیکھیں, چاہے وہ دوست احباب کے یا ایون کہ ہم شادی کے معاملات میں جو لوگ شادی کرتے ہیں, ہم لوگ پرکھ نہیں کرتے ہیں. بس کوئی بندہ سامنے نظر آ گیا, ٹھیک ہے یار یہ اچھا ہے, اوکے, اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنی زندگی کو جوڑ لیتے ہیں. ہم لوگ انتظار نہیں کرتے بیسٹ کے لیے کہ جو اچھا ہو ہمارے لیے. ہم اپنے ساتھ کمپیٹیبلٹی بھی نہیں چیک کرتے. کچھ چیزیں آپ کی ہوتی ہیں, ہاں, کچھ چیزیں آپ کے کرنے والی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کے کرنے والی نہیں ہوتی. دا پرابلم از کہ ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یار یہ سارے کے سارے کام ہم نہیں کرنے ہیں. بھائی آپ کا کام ہے صرف محنت کرنا. ایسے ہی ہے. وہ پھلدار پھل لگانا اس کا کام ہے, وہ لگائے گا. نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے, کہاں سے بچ کے چلنا ہے, کہاں جانا ضروری ہے. تو یہ پوائنٹ ہے. تو جناب ذرا آپ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں جناب, بڑی ایک زبردست قسم کی گفتگو کا سیشن جناب سجاد بھائی کے ساتھ چل رہا ہے. تو آپ لوگ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں میسیجز کے تھرو. رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 11 لکھیں, اسپیس دیں, اپنا نام لکھیں, میسج لکھیں اور بھیج دیں 4471 یعنی کہ 4471 پہ. اور اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی ہماری پوسٹ اویلیبل ہے, آپ اس کے اوپر کامنٹ کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں شو میں. اپنی کوئی آئے آپ بتائیں, کوئی یار عید جو ہے وہ کیونکہ دو جو عیدیں وہ تو کووڈ کی نظر ہو گئی نا. ہاں بالکل ایسے. ہاں, تو یہ جو عید ہے اس پہ تو بڑا ہلا گلا ہوگا یار, روزے رکھے ہیں, شاپنگ کی ہے, بہت ساری چیزیں ہوں گی. اس دفعہ تو بازاروں میں کچھ دیکھنے والا رش تھا, اور ابھی پلان آؤٹ ہوگا نا اس عید پہ, تو بہت سارا پلان آؤٹ ہوگا, لوگ باہر جائیں گے, انٹرٹین ہوں گے. پہلے والا جو ہے نا وہ تو بہت بورنگ بھی تھا. ایسے. اچھا, آپ لوگ باہر جانے کی سجاد بھائی نے بات کی تو میں ذرا ایڈ آن کر دوں. تھوڑا سا خیال رکھنا ہے, اس دفعہ کچھ سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے حالات تھوڑا سا جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے سیکیورٹی ذرا تو ٹائٹ رکھی ہوئی ہے. کچھ آپ کو نارمل سے زیادہ آپ کو سیکیورٹی چیک پوسٹ ملیں گی. تو 2 کام آپ نے کرنے, ایک یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور رکنا ہے, جہاں پہ آپ کو روکا جائے وہاں پہ آپ رکیں اور اپنی شناخت وغیرہ کرائیں, اور اس کے بعد یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از آپ اپنے جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں, جیسے آپ اپنا ID ہے, لائسنس ہے یا پھر پاسپورٹ, جو بھی آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ اپنے ساتھ کیری ضرور کریں تاکہ آپ کو راستے میں کسی پریشانی. پہلے تو یار ملک صاحب, پہلے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی گاڑی کے پیپرز دیکھتا ہے, آپ کا لائسنس دیکھتا ہے, آپ کا ID کارڈ دیکھتا ہے, 6 چیزیں دیکھتا ہے, آپ کو پرابلم ہے, یہ ہے وہ ہے, تو لاجک بنتی تھی. لیکن پچھلے بہت سارے سالوں سے, پچھلے 2-3 سالوں سے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو انٹرنیشنل رول چل پڑا نا پاکستان میں. پہلے کہتے کہ جی پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا,
انگلینڈ میں ایسا ہوتا ہے, وہ صرف لائسنس چیک کرتے ہیں. تو اب تو یہاں پہ بھی وہ بہت زیادہ کوآپریٹو ہے, ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ کوآپریٹو, کوئی شک نہیں اس میں. مطلب یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں صرف مائک بھی کہہ رہا ہوں, اٹ از مائی ایکسپیرینس کہ مجھے میرے سارے جو پروگرامس ہیں وہ سارے آل ٹائمنگز میں, آپ کو پتا ہے آدھی رات کو آتے ہیں. میرا بھی ایسا ہی ہے یار, مجھے نہیں یاد کہ میں یاد کروں بھی تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کسی پولیس والے نے کہا ہو کہ ایک لائسنس ہوتا ہے, حتیٰ کہ ہم ریڈ زون میں آتے ہیں جو سب سے زیادہ کتنی زیادہ چیکنگ ہے. بالکل ایسے ہی. اور کتنے ریڈ زون میں جب منع ہے آنا تب بھی ہم آتے ہیں. اچھا, مجھے بہت دفعہ تو بہت کم ٹائم ایسا ہوا ہے کہ وہ ریڈیو کارڈ بھی پوچھتے ہیں. آپ اگر طریقے سے ان سے بات کریں, فیس ریڈ کر لیتے ہیں, آپ اگر نیگیٹیوٹی لے کے نہیں جائیں گے جی پولیس والا میں نے روکے کیوں اینج ہوئے گا, تو یار یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے. obviously آپ کو رکنا ہے, آپ کو آرام سے بات کرنی ہے. وہ دے آر ویری کوآپریٹو, بہت سارا پولیس ڈپارٹمنٹ بہت کوآپریٹو. خاص طور پہ میٹروپولیٹن میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ تو بہت زیادہ کوآپریٹو ہے. آپ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ کافی زیادہ کوآپریٹو ہے. میں بھی کہیں رورل میں, راولپنڈی اسلام آباد میں جو ہمارے ساتھ لوگ سن رہے ہیں اس وقت, یا جن کا پلان ہے کہ کل مری جانا ہے, نتھیا گری جانا ہے, چھتر جانا ہے, یہ جو ناردرن ایریاز ہیں, یہ قریب جو 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, ان کے لیے یار پلیز آپ جو ہے نا وہ حوصلہ بھی رکھیں, اور آپ اس چیز کو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی گاڑی کا پیٹرول فل ہونا چاہیے. بالکل. آپ کے یہ جو اسٹیپنی ہے, کوئی ایکسٹرا ٹائر ہے, جتنا بھی اکوپمنٹ ہوتا ہے گاڑی میں وہ ہونا چاہیے. بالکل. ایکسٹرا پیسے بھی ہونے چاہیے. بہت دفعہ آدمی کہتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, میں ابھی آ جاؤں گا واپس. وہاں پہ جا کے پھنس جاتے ہیں لوگ. اور جو مری کا جو ایک عجیب سا واقعہ ہوا تھا, جی بالکل, جو بڑا دل خراش واقعہ تھا, بالکل اس کو ذہن میں رکھیں. آپ اپنی پوری پریپریشن کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ جائیں. ویسے بھی آپ یہ اندازہ لگا لیں, دیکھیں میں بچوں کے ساتھ جاتا ہوں نا, تو میں اگر کبھی ان کو کسی گراؤنڈ میں جا کے گاڑی کھڑی کروں اور ان کو کہوں کہ یہاں پہ بیٹھنا ہے, تو میں نے ان کو بچپن سے سکھایا ہوا تھا کہ آپ نے پہلے جا کے نا جہاں گھومنا ہے, جہاں بھاگ کے جانا ہے, ہوتا نا یہاں سے اسپرنٹ لگانی ہے, وہ وہاں تک رکنا ہے 300 قدم تک, پارک میں جانا ہے. ہمیں پتا ہے کہ سارے پارکس ہمارے ہی ہیں نا اسلام آباد میں, لیکن پھر بھی میں جا کے کہتا تھا جو آپ کی کھیلنے کی آؤٹ لائن ہے نا, وہاں پہ پہلے واک کر کے نا ایریا چیک کر کے آئے. صحیح. میں بچوں کو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ جا کے یار یہاں کھیلنا ہے, پہلے ایریا چیک کر کے آؤ. تو وہ پہلے ایریا چیک کر کے آتے تھے کہ کھڑا وڈا تو نہیں ہے, کوئی سلپری کی چیز تو نہیں ہے. تو کم از کم آپ اپنے جب جاتے ہیں تو سیفٹی پریکاشن ضرور ہونی چاہیے. بالکل. یہ اویئرنیس ہونی چاہیے بڑے میں, ٹیم لیڈ میں. آپ کا اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ ایک سے زیادہ 2 بندے جہاں پہ بھی جائیں, آپ ایک بندے کو رہنما بنا لیں, امیر بنا لیں, رہنما بنا لیں. تو آپ بھی جب جائیں تو بچے کو ہی امیر بنا لیں یار, اسی کی بات مانیں. اس کی بھی تربیت ہوتی ہے, اس کی بھی تربیت ہوئے گی. تو پہلے آپ پلیز ایریا چیک کر لیں جہاں جاتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ یار یہاں تو میں پچھلے مہینے بھی آیا تھا, او یار پچھلے مہینے میں ایک دن میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. بہت بڑا فرق. جب آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے جائیں تو مزہ تب آتا ہے کہ جب واپس بھی آ رہے ہوں تو آپ اسی موڈ سے, اس کے اچھے موڈ سے آ رہے ہوں. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگوں کی بینگ اے نیشن ایک بڑی پرابلم ہے کہ ہمیں ایک چیز اگر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ والی جگہ اچھی ہے, تو سب کے سب ایک ہی طرف منہ کر لیتے ہیں, وہ نیو جگہوں کو ایکسپلور ہی نہیں کرتے. جیسے پاکستان کے اندر جگہ جگہ پہ بہت خوبصورت, جیسے آپ ریسنٹلی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے اس کو سیاحتی مقام, یہ کوٹلی ستیاں سائٹ کا جو ایریا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سیاحتی مقام کے طور پہ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا اس کو. اس کے علاوہ ہمارے نزدیک میں دیکھیں یہاں پہ نیلا ساندھ ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے, کمال کی جگہ ہے. بروتی ایک بڑی زبردست, یہ بری امام کے ساتھ کر کے بروتی ایک جگہ ہے, بڑا زبردست قسم کا واٹر فال اور وہاں پہ ہے. پھر اس کے بعد امبریلا واٹر فال. آپ ابھی لوگوں کو پوچھ لیں کہ ان کو مری جانے کے راستے کتنے پتہ ہیں, وہ کہیں گے 2 راستے ہیں. 2 راستے ہیں ٹوٹل, ان کو 2 ہی پتا ہوں گے. اور اسی طرح سے آپ اگر ان کو بتائیں گے کہ مری جانے کے 5 راستے ہیں اور باقی جو 3 ہیں وہ ان سے زیادہ اچھے ہیں, کہیں گے یار وہ لائنیں لگ جائیں گی. بالکل ایسے ہی ہے. کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹریک کے اوپر جو روڈ جا رہی ہے وہ مری جاتی ہے, مری سے آگے جاتی ہے, وہ گلی جا کے ٹچ ہوتی ہے. تو ایسی لوگ, اور روڈ جا کے دیکھیں یار ملک صاحب, وہ اس سے زیادہ شاندار روڈ ہے, خوبصورت روڈ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایکسپلور نہ ہونے کی وجہ, اتنا زیادہ ایکسپلور نہ ہونے کی وجہ سے وہ انجوائے بھی کرتا ہے اس سائڈ پہ انسان. یہاں پہ تو ہم رش میں جب پھنس جاتے ہیں تو ہم اس کو انجوائے ہی نہیں کر پاتے, بہت سارا ٹائم ٹریفک لے جاتی ہے. اور ہم لوگ جو جیسے سپوز اگر آپ خالی ٹریک پہ جا رہے ہیں اور ٹریفک اتنی زیادہ نہیں ہے,
تو آپ جگہ جگہ پہ رک سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں اپنے, اور پھر اس کے بعد چل سکتے ہیں. آپ رش میں پھنسے, آپ کو اسی ٹینشن میں ہوں گے کہ یار میری گاڑی کی وجہ سے 4 اور گاڑیاں پھنس جائیں گی, آگے چل کے میری گاڑی نہ پھنس جائے, تو یار پہلے یہاں سے تو نکلیں. تو وہ سارا ہمارے راستے کے اندر ہی سارا وقت کنزیوم ہو جاتا ہے. وہ جو آپ ایز اے نیشن بات کر رہے تھے نا, پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنے کلچر میں یہ چیز ڈالی نہیں ہے. سیفٹی پریکاشنز ہے ہی نہیں. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں, سیفٹی پریکاشنز نہیں ہیں. تو جب تک آپ سیفٹی پریکاشنز اپنی زندگی میں نہیں لے کے آئیں گے, پھر آپ کو ہر جگہ پرابلم ہوگی. اور سیفٹی پریکاشن میں اگر ہم بات کریں تو یہ بھی پریکاشن کا ایک حصہ ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں ایٹ لیسٹ پہلے, آج کل تو ویسے بھی ہمارا سوشل میڈیا بھی اور ادروائز بھی میڈیا بھی اتنا زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے کہ وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ اتنی ٹریفک ہو چکی ہے, اتنی گاڑیاں آ چکی ہیں. تو ہم لوگ پہلے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی ہم جہاں کا پلان کر رہے ہیں وہاں پہ آگے سچویشن کیا ہے, چیک تو کرنا چاہیے, جانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. اور یہ چیزیں آپ لے کے آئیں گے تو آپ کی زندگی میں بڑا لطف آئے گا. آپ عام زندگی میں بھی آپ کو جو ہے نا اس کا, اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ کا ٹائم سیف ہوتا ہے یار, بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا ٹائم سیف ہوتا ہے, انرجی سیف ہوتی ہے, پیسہ سیف ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ یہ ایکسرسائز تو کر کے دیکھ لیں. بالکل ایسے ہی ایٹ لیسٹ. تو جناب کچھ میرے خیال میں ساتھ میسیجز بھی دیکھتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہمارے ساتھ شاید کوئی اویلیبل ہوں گے. ہماری کوئی بورنگ باتوں کے اندر کیا ہوتا ہے میسج. اچھا خیر اینیویز جی, جب تک ہم لوگ ریفریش کر سکتے ہیں, آپ کال بھی کر سکتے ہیں جی. کال کرنے کے لیے آپ ڈائل کریں گے 05111000011 یعنی کہ 05111000101. یہ ہے جی جہاں پہ آپ ڈائل کر کے ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں. اور اتنی دیر میں میں ذرا جلدی سے ریفریش کر لیتا ہوں ہمارے 4471 کو اور فیس بک کو بھی, کہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں اس ٹائم پہ. جی ہاں, ہمارے رابطے کا نمبر 1111000101 ہے, اور جو راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ کسی اور شہر سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ان کو کوڈ ڈائل کرنا پڑتا ہے 051 کا, 0511111000101. اوکے جی. 4471 پہ ہمارے ساتھ موجود ہے عبد النور ہاشمی بلال گنج لاہور سے. احسن بھائی, سہیل بھائی, آداب. اور اب ہمارے ساتھ سجاد بھائی بھی اویلیبل ہیں, شاید یہ پہلے کا میسج ہوگا. اوکے, سنم فرام لاہور, اور کہتے ہیں جی احسن بھائی کل تھا چاند رات, اچھا نہیں, اسلام آباد کے اندر نارملی پورے پاکستان میں میرے خیال میں سوائے KPK کے باقی سب جگہوں پہ تو آج ہی چاند رات ہے. آج ہی چاند رات. کل تو وہ صرف KPK. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ یہ انہوں نے لاہور سے. دیکھ لیں افغانستان والا. اوکے جی. اس کے بعد جناب عائشہ ہمارے ساتھ ہیں جی ملتان سے, اور مری سے. عائشہ ہمارے ساتھ مری سے موجود ہیں, اور عید کے لیے جی چوڑیاں انہوں نے ساری تیاری کر لی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. حکائمہ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انہوں نے بھی جی اپنی تیاری مکمل کر لی ہے. معروف ہمارے ساتھ فیصلہ آباد سے. سجاد بھائی ایک کال ہے, ذرا آپ انٹرٹین کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ عید مبارک. کیسی ہیں آپ؟ جی میں کوشش کر رہا ہوں. نام بتائیں گے آپ؟ ملتان سے سلمہ. سلمہ کیسی ہیں آپ؟ کیا چکر ہے ملتان میں عید ہو گئی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ملتان میں عید ہوگی. آپ کی آواز تو ایسی لگ رہی ہے کہ آپ عید کے تیسرے دن بات کر رہی ہے. سلمہ چاند رات میں بھی سو رہے ہیں 2 بجے؟ اور ان کو پتہ نہیں ہوگا, بتا دو کہ صبح عید ہے, یہ روزے کے چکر پہ سو رہے ہوں گے لڑکی. بہنیں وغیرہ تو ادھر گئی ہیں نا دوسری بہنوں کے گھر, تو میں ادھر ہی رہ کے میں گھر پہ رہوں گی. میں پھر شو بھی سن لوں گی, کمبائن شو جو لگتا ہے نا, تو میں انجوائے کروں گی. تو اس لیے عید کی تیاری ہوگی, مہندی کپڑے وپڑے چوڑیاں ووڑیاں؟ جی ہاں جی. عید کی تیاری ہوگی آپ کی سلمہ؟ عید کی تیاری ہوگی؟ کوئی چوڑیاں لی ہیں, کوئی کپڑے شپڑے لیے یا؟ عمر تو نہیں ہے پھر بھی. چلو پھر بقرہ عید پہ پروگرام بنا لینا. ایج تو نہیں, پھر بھی مہندی بھی لگا دی ہے بھانجی نے. نہیں یار, ایج کتنی ہوگی آپ کی؟ اگر 20-22 نہیں, اگر 20 سال نہ ہوئی تو 25 سال ہوگی, 25 سال نہ ہوئی تو 30 سال ہوگی. ایج جو مہندی ہے وہ تو بڑے بڑے لوگ لگاتے ہیں یار, مہندی تو خاصا ہے عید کا. چوڑیاں نہیں پسند, البتہ ہم بریسلیٹ بھی نہیں گیا. اچھا زیادہ شور کرتے ہیں, گندی لگتی ہے مجھے. جیسے وہ بھیڑ بکری جانور نہیں کھڑ کرتے. چلو اپنا بہت سا خیال رکھنا, ٹھیک ہے؟
اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے جی, نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں. جی سر. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سجاد بھائی؟ اللہ کا بڑا کرم. کون بات کر رہی ہے؟ شمائلہ بات کر رہی ہوں, سیالکوٹ سے. شمائلہ گڑیا. ہاں جی. کیا بات ہے. اور ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. چاند رات مبارک ہو, اور آپ کو دلی عید مبارک. تھینک یو ویری مچ. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو, اور آپ کی پوری فیملی کو. سنائیں تیاری کیسی ہے؟ ہیلو. جی جی, تیاری کیسی ہے عید کی؟ ہاں جی اچھی ہے. یہ شمائلہ کے ساتھ گڑیا کیوں رکھا نام آپ نے؟ ویسے فیس بک اکاؤنٹ بنانا تھا. گڑیا مجھے گھر میں بلاتے ہیں, میرے بابا بلاتے تھے. اچھا 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 اچھا. ہاں تو اس لیے پھر میں نے ایسے ہی اپنے ریئل نیم کے ساتھ نک نیم بھی جوڑ دیا. ہاں. آپ کے بابا کی یادیں آپ کے ساتھ بہت زیادہ نا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ماشاء اللہ. ہاں جی, ان کی برسی تھی نا سال. اچھا ایک سال مکمل ہو گیا. چلو پھر تیاری کی ہے؟ ہاں جی عید کی تیاری ہو گئی ہے ساری فیملی کی. بابا کو اگر آپ مس کرتے ہیں نا ایسے دنوں میں, تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ سے ویسے ہی تیار ہونا چاہیے جیسے آپ کے بابا چاہتے تھے کہ آپ ایسے تیار ہوں. مہندی بھی لگانی ہے, چوڑیاں بھی پہننی ہے, کپڑے بھی اچھے پہننے ہیں, تاکہ وہ مطمئن رہیں, ماں باپ مطمئن رہیں, وہ چاہے یہاں پہ ہیں چاہے اچھی جگہ پہ ہیں. ہاں جی بالکل. میں نے پہلے بھی کال کی تھی تو میری کال ڈراپ ہو گئی تھی. میں دوستوں کو وش نہیں کر سکی, تو میری طرف سے تمام دوستوں کو, پاک آرمی کو دلی مبارک, اور فورسز کے جتنے بھی جوان ہیں ہمارے ڈیوٹیز پہ ہیں ان سب کو اسپیشلی دلی مبارک. FM 101 میں بھی بہت جوان ہے. یہ احسن ملک ہے, یہ بھی جوان ہے, مانی بھی جوان ہے. یار ہمیں بھی تو 101 کے جوان ہیں. آپ بھی جوان ہیں ابھی. ہم کہاں جوان ہیں؟ 101 کے جوانوں کو بھی مبارک کرنی ہے. گڑیا یہ غلط بات ہے. بولا تھا ہم سے پہلی بات ہوئی تھی, اس لیے ان کا نام بھی دیا. سب کو میری طرف سے سر سے دلے. وہ تھوڑا سا جو ابھی گیا ہے وہ تھوڑا سا پہلوان جوان ہے. ہاں باقی اسی کانگڑی جوان, باقی سارے اسمارٹ جوان ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل. چلو اچھا لگا آپ سے بات کر. پروگرام بہت اچھا ہے, میڈیا کی طرح میں انجوائے کر رہی ہوں. سن رہی ہوں 10 بجے کی سن رہی ہوں مسلسل. اچھا کام کر رہی تھی, ساتھ شو انجوائے کر رہی ہوں. چلو ٹھیک. ساحل اور ایکشن لگے تھے, بڑی اچھی ٹرانسمیشن تھی. چلو خوش رہو گڑیا, خوش رہو گڑیا. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون ہے ویسے, کہاں سے؟ احسن بھائی کیسے ہیں؟ نعمان بات کر رہا ہوں. نعمان بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اس وقت تو کھیتی کے ڈسٹرکٹ والے سے بات کر رہا ہوں. پہلے کال کی تھی جس ٹائم سارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا صحیح. تو نعمان بھائی آپ کو تو ویسے عید کا پہلا دن مبارک ہو. آپ تو آپ کا دوسرا دن بلکہ شروع ہو گیا ہے. بالکل, اوبیسلی دوسرے دن بھی شروع ہو گیا, اور آپ سب کو سب سے پہلے عید بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اس ٹائم میں نے کال کی تھی لیکن اس ٹائم اسپیشلائز تھا, والد صاحب کا ڈر تھا. اچھا والد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے. سر سوری, فلائنگ جوتے کا ڈر تھا کہ کہیں سے فلائنگ جوتا نہ پڑ جائے. نہیں, وہ فلائنگ جوتا والا کیونکہ وہ اتنا بھی نہیں کہ فلائنگ جوتا میرے پیچھے پہن کے. سر ہم بوڑھے بھی ہو جائیں گے, والدین کے لیے ہم بچے ہی ہوتے ہیں. نہیں, وہ ان کی جو فلائنگ وائس ہے نا وہ میرے لیے کافی. اچھا فلائنگ وائس کو. اچھا نعمان بھائی, ابھی آپ ایک سنائیں گے جو عید پہ ہم لوگ وہ شعر ہوتے تھے نا, ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک, وہ والا, یا اس طرح کا کوئی ایک شعر آپ نے سنا ہے؟ نعمان نے بڑی مزے کی بات کی. نعمان, وہ میں بچپن میں نا اپنی والدہ کی رینج میں بھی نہیں بیٹھتا تھا. مجھے پتا تھا جوتا شوتا نہیں, وہ میں ان کی رینج میں جب بھی ہوں نا تو تھپڑ گھماتی تھی. تو میں اصل میں نا میرا مطلب کہ ایک فائدہ میرے لیے یہ ہے کہ میں اکلوتا ہوں نا, تو مجھے اتنا زیادہ ڈر نہیں لگتا, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ چلو اگر بابا نے میری بےعزتی کرنی ہے, لیکن میں اس ٹائم فوراً سے نا امی کے سائڈ پہ تھوڑا سا آہستہ کرنا شروع کر دیتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی. سر میں نے ماں کی بہت مار کھائی ہے. میں ان کی رینج میں نہیں آتا تھا. رینج میں آ جاؤ تو بہت زور سے آواز آتی تھی. پتہ کیا, میری والدہ صاحبہ کیا کرتی تھی, جس ٹائم میرے والد صاحب حاضر سروس پہ, کیونکہ وہ پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ ہے, تو اب وہ ان کی جگہ پہ اب میں ہوں, تو وہ میری والدہ صاحبہ یہ کرتی کہ اگر میں نے کوئی شرارت کر لی ہے نا تو وہ پڑھتی نہیں تھی, وہ میری شرارتیں نوٹ کرتی تھی کاپی پہ. ٹھیک ہے. اور جس ٹائم میرے والد صاحب ایکسرسائز پہ ہوتے تھے یا کسی اور مطلب کہ ڈویژن ایریاز میں مطلب کہ ماؤنٹ ان کو ہوتا رہتا تھا نا,
جب یہ واپس آ جاتے تو وہ کاپی جو ہے نا وہ ان کے سامنے رکھی جاتی تھی. تو مطلب کہ اس طریقے سے نا پھر یقین کرے نا, لیکن شرارتوں سے میں بھی باز نہیں آتا تھا. حالانکہ وہ کہتے ہیں جتنا آپ مطلب کہ بندے کو جتنا ڈرائیں گے, جتنا مار پڑے گی تو اس میں تو اتنی شرارتیں کرے. نہیں, شرارتی تھا لیکن اتنا نہیں کہ نقصان نہیں کرتا تھا کسی کا. لیکن اگر نقصان ہو جاتا نا تو پھر وہ کاپی پہنا جو ہے نا وہ جو پٹائی وغیرہ ہوتی تھی وہ پھر مجھے پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے. چلے یار نعمان, اچھا کہ آپ نے بچپن یاد کیا. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور آپ نے جو اسکاؤٹنگ کی بات کی ہے تو یقین کریں مجھے اپنا ٹائم یاد آ گیا. اور ایک بات آپ نے کہی کہ اسپیشلی یہ بات بڑی مزے کی کہ جو سرکاری ادارے کے جتنے بھی فورسز ہے اور چیک پوسٹ وغیرہ نا, تو تعاون کی بات آ گئی ہے. بہت عموماً میں نے ایسے لڑکے دیکھے ہوئے ہیں کہ مطلب کہ کسی چیک پوسٹوں کو روک دیا جاتا ہے, ان کو چیک کر دیا جاتا ہے, تو آگے سے وہ ان کا جواب ہوتا ہے کہ یار آپ مجھے جانتے ہی نہیں. اب بے شک مطلب کہ بہت ہی ٹھیک ہے آپ کے والدین کوئی بھی پرسن فیملی ممبر کوئی بھی ہو کسی ادارے سے ریلیٹڈ ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ان کو کوئی روک دو, کیونکہ یہ ان کی مجبوری اور ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. اور وہ ڈیوٹی کس لیے ہوتی ہے؟ وہ ڈیوٹی ہوتی بھی ہمارے لیے ہوتی ہے, کہ ہماری سیفٹی کے لیے ہوتی ہے کہ بھئی کہ آپ اپنے ملک میں, اپنے گلی میں یا اپنے اسٹیٹ میں آپ بالکل سیکیور خود کو فیل کریں. تو ان کے ساتھ بالکل تعاون کیجیے گا. اور اگر موٹر وے پہ کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنا جو گاڑی کا جو فیول وغیرہ ہے نا وہ لازمی چیک کر لے کہ موٹر وے کے دوران سفر آپ کو کوئی مطلب کئی گاڑی رکنی نہ پڑے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریجڈی ہو چکی تھی. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھے, اسپیشلی فیمیل جتنے بھی سن رہی ہے, اور اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. آمین آمین. میری بہن بھائیوں جتنے بھی نعمان, مزہ آیا آپ سے بات کر کے, ہزاروں خوشیاں ان کو نصیب کریں. آپ سے مزہ آیا آپ سے بات کر کے, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وہ جو انہوں نے کہا نا کہ یار وہ کہتے ہیں آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, تھوڑا سا آپ ان کو دبائیں نا تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, میں مجبور آدمی ہوں, میرے پیسے نہیں ہیں, کاغذ نہیں ہے, اس پہ آ جاتے ہیں. جی سجاد بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. وہ عید والے بھی دن نہیں گئی, کہاں گئے؟ رضوان صاحب کدھر ہیں؟ وہ ماشاءاللہ شیر خورما بنا کے مجھے کھلا کے اپنے دوستوں کے ساتھ ملی. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ گھر بھی بہت اچھا دیا تھا, یہ بھی گھر بہت اچھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا لے. آپ اپنے میاں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ شیر خورما بھی انہوں نے بنایا ہے. وہ بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں, تو پھر میں نے کہا چلے شادی کے بعد پہلی ہے نا عید, ہاں فائدہ اٹھانے زندگی میں نہیں کرنا سب. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے. رضوان صاحب کو ہمارا پیغام. آج جب میری آسم سے بھی بات ہو رہی تھی نا, تو وہ بھی نا پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے نا عید بازار شوز کی. کس بندے کا نام کتنا اچھا وقت تھا. کون سا؟ عید بازار شو کی وہ یادیں تازہ کر رہے. میں نہیں تھا عید بازار شو میں بعد میں آیا ہوں عید بازار شو میں. محترمہ سائمہ آفتاب صاحبہ, لیکن وہ بڑا اچھا وقت تھا جب ہم لوگ کمائن شوز کرتے تھے اور ہم 4 بجے تک صبح جاگتے تھے, اور صبح عید والے دن ہماری آنکھیں بھی کھلتی تھی. وہ اچھا ٹھیک ہے. عید بازار میں جہاں سید عاصم رضا نے میرے دوست نے جہاں پروگرام کیے نا, آج تک وہ عید بازار مارکیٹ والے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. اس نے مارکیٹوں میں جانا چھوڑ دیا. میرا دوست ہے یار, میں جو بھی کہوں میں مس کرتا ہوں اس کو. وہ بھی سب کو بڑا مس کر رہے تھے. وہ ویسے ہی ابھی سید عاصم رضا کی بات ہوئی ہے. سید عاصم رضا جو ہے نا وہ ویسی ٹیم تو ساری اچھی ہے, لیکن وہ ویسی بہت اچھا انسان ہے. ہی از اے گریٹ مین. وہ آج یاد کر رہے تھے کہ جب نا احمد بلال اور وہ تھے تو ایک دم سن انہیں ڈانٹا تھا, اور اس پروگرام کو لسنر نے اتنا پسند کیا تھا, تو کہتے ہیں مجھے وہ نہیں کبھی بھولتا پروگرام. نہیں, ان کو تو ڈانٹ اور مار کبھی بھی نہیں بھولتی. ان کو تو آف ایئر تو مارے بھی ڈانٹی اور مارے کھائی ہیں, تو آج وہ کہاں پہنچے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی, بالکل صحیح. ہم لوگوں نے تو ڈانٹیں کھائی ہیں, اور دیکھیں آج آپ لوگوں کے نام ہے. اچھا چلیں. اور آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ. اور کیا؟ اوکے, اللہ حافظ.
اوکے جناب، میرے خیال میں سجاد بھائی اس سے آگے آپ کو خود ہی گاڑی چلانی پڑے گی. ابھی نعمان کی بات کر رہا تھا، کوئی بھی نہیں جا رہا، کوئی 230 پہ چلے جائیں گے، ساری چلے جائیں گے، دونوں ہی چلے جائیں گے، کوئی آئے نہیں ہے یار. نہیں 4 بجے تک تو ٹرانسمیشن اب آپ نے ٹرانسمیشن جو ہے وہ تو کمبائن تھی. وہ نعمان بات کر رہا تھا بڑی اچھی. نعمان کی ایج کیا ہے؟ نعمان چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا مجھے ایگزیکٹلی. نعمان صاحب نے جو بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے نا کاپی رکھی ہوتی تھی اور پاکستان آرمی میں تھے ان کے ابا اور واپس آ جاتے تھے تو کاپی دکھائی جاتی تھی. تو مجھے بڑی عجیب سی بات یاد آ گئی بچپن کی. میں بہت شرارتی تھا تو میری اماں سے میں نے بتا بھی دیا کہ میں نے اماں سے بہت مار کھائی ہے. صحیح. تو میری اماں نے ایک دفعہ کیا کیا کہ دن میں نے بہت شرارتیں کی، بڑی مار میں نے کھائی. اور جب دوبارہ شرارت کی، شرارت میں پتہ نہیں چلتا کہ یار کسی کا نقصان بھی ہو رہا ہے. ایسے ہی یہ تو نعمان صاحب بہت اچھے ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یار مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ میں کوئی شرارت کروں گا تو کوئی شیشہ ٹوٹے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو نقصان بھی ہوتا تھا، پھر مار بھی پڑتی تھی. تو میری اماں نے مجھے بڑے پیار سے بلایا، کوئی تقریباً سیکنڈ ہاف آف دا ڈے میں، کوئی عصر کے قریب. اچھا. بہت پیار سے بلایا. ویسے پیار سے میری ماں کو عید شب رات پہ بلاتی تھی. مجھے کہتی ہے بیٹا بات سنو. میں بیٹھ گیا بڑے پیار سے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں کہا یار اللہ خیر کرے، آج اماں جو ہے وہ والدہ جو ہے بہت پیار آ رہا ہے. مجھے کہتی ہے بیٹا سجاد تجھے پتہ ہے نا کہ 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، اس کندھے پہ بھی اور اس کندھے پہ بھی. میں کہا ہاں. میں کہا جی ہمیں پتہ ہے، مجھے 2 ہر چیز لکھتے ہیں. کہتے ہیں اگر میرا کوئی کاغذ کھولے گا نا فرشتوں کے کاغذ شام کو تو اس پہ لکھا ہوگا سجاد نہ کر، سجاد نہ میں نے اچھا میں شرارت ہی کر کے آیا تھا. انہوں نے وہ مار کے تھک گئی تھی. انہوں نے مجھے پہلے یہ کو 3 دفعہ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے فرشتوں کے کاغذ میں لکھا ہوگا سجاد نہ کر، سجاد. تیسری دفعہ رکھ کے چپیڑ پڑی. میں کہا جی آپ تو بڑے اچھے موڈ پہ تھی، یہ کیوں کیا تم نے؟ میں کہا وہ لکھنے لکھانے کی بات ہے. ویسے ہم لوگ آپ نے ابھی کہا نا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ کسی کا کتنا نقصان کر رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں چلتا تھا. ایسے نارملی ہر بچے کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ ہمارے کسی بھی ایکٹ کی وجہ سے اگلے کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے. اور وہ شیشہ توڑنے کی بھی آپ نے بات کی. میں بچپن میں کلب سے بھی خیر بعد میں کھیلتا رہا اور کافی ٹائم میں نے کرکٹ کھیلا. تو عید کے دن تھا، ٹھیک ہے، ہم لوگ گراؤنڈ میں تو جا نہیں سکتے تھے. ہم لوگوں نے عید کا بھی سارا وہ تھا. نماز پڑھ کے میں واپس آیا. 2-3 دوست میرے ٹوٹل اس دن مجھے ملے. ویسے نارملی پوری ٹیم ہوتی تھی. تو 3 ایک دوست تھے. ہم لوگوں نے کھیلنا شروع کر دیا اور ہم لوگ ہارڈ بال سے کھیل رہے. چھوٹا سا تھا میں، تقریباً میرے خیال میں میری ہارڈلی ایج اس ٹائم پہ کوئی 10 سال بھی نہیں ہوگی. اور میں نے چھکا مارنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ گلی میں تھا کہ چھکا نہیں مارنا، آؤٹ ہو جاؤ گے. اور میں نے وہ کوشش کی اور سامنے کھڑکی کے اوپر، کھڑکی سے اندر، مطلب اس گھر کے اندر جو ہے وہ ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی. تقریباً کوئی میرے خیال میں ہوگی کوئی 40-45 سال 50 سال ایج ہوگی اس ٹائم پہ ان کی. اور میں نے ہٹ کیا، وہ ہارڈ بال شیشہ توڑتا اور سیدھا ان کے سر پہ جا کے لگا. مائی گاڈ. اور ان کے سر میں 6 ٹانکے آئے تھے. اتنے زور کا ان کو لگا. اور عید کا دن اور ان کے ساتھ، اور لٹرلی ہمیں پرواہی کوئی نہیں. ہم لوگ سیدھا جا کے بیل میں جا رہے ہیں بال دے دیں. نہیں پتا چلا کہ بال نے، انہوں نے ہمیں تو کچھ نہیں کہا. محلے داری کا ہوتا ہے تو آبویسلی تھوڑا سا لحاظ کر کے خیر وہ ہاسپٹل چلے گئے. انہوں نے ٹانکے شانکے لگوا کے آ گئے. میں زندگی میں ٹوٹل 2 دفعہ مجھے مار پڑی ہے. میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں، انتہائی لاڈلا رہا ہوں ساری زندگی. تو وہ ایک دن وہ تھا. اور اس میں مجھے عید والے دن ماشاءاللہ سے اتنی کو مار پڑی تھی. میرے ابو بھی آرمی میں سے آرمی سے ریٹائرڈ ہے اور انہوں کا فوجی بیلٹ تھا اور اس سے میں نے مار کھائی تھی. اور اتنی مار کھائی تھی کہ بعد میں ابو پوری رات روتے رہے میرے وہ بستر کے سرہانے بیٹھ کے کہ یار بچے میں نے تجھے بہت مال دیا آج. تاکہ وہ باقیوں کے ساتھ سکتے. لیکن ہمیں کوئی بھی، ویسے بچے بھی ہمیں سن رہے ہوں گے، چھوٹی عمر کے بھی ہمیں سن رہے ہوں گے، تھوڑا سا ہم لوگ تو شاید بڑے لاؤبالی قسم کے تھے، بڑے ہم لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نصیحت کرنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایکٹ کریں، کوئی بھی چیز کریں، ہمیں اتنا خیال ہونا چاہیے کہ آگے پیچھے کسی انسان کو ہماری ذات سے کوئی بہت بڑی تکلیف نہ پہنچے. ایسے ہی بالکل ایسے. تو وہ ان کا تو عید کا دن پورا خراب ہو گیا، سر میں 6 ٹانکے آگے. ٹھیک ہے، تو ہمیں میرے خیال میں خیال کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. باقی شرارتوں سے آپ بچوں کو نہ روکیں. ہاں، شرارتوں سے بچوں کو نہ روکیں. یہ جو
احسن ملک نے شرارت بتائی یہ ذرا تھوڑی سی الگ ہے کہ ہارڈ بال سے آپ گلی میں نہیں کھیلنا چاہیے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. پاکستان کے علاوہ کہیں پہ بھی میں باہر گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے یہی دیکھا کہ انہوں نے کرکٹ منع کی ہوئی ہے. اچھا. ہاں آپ اسٹریٹس پہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے. تو میں کہا یار یہ کیسا ملک ہے کہ یہ کرکٹ نہیں کھیلنے دیتے. انہوں کو بھائی جان یہاں پہ نہیں کھیلنے دیتے. تو بعد یہ وہ دیکھیں نا یہ سیفٹی پریکاشنز ہے. بالکل ایسے ہی. آپ کو کبھی کبھی وہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب پڑھیں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے ہر چیز کمپیریزن کی ہوئی ہے گاڑی سے اور ٹریفک سے. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو اگر سامنے بال آ جائے تو آپ کو یہ اتنے سینسز ہونے چاہیے کہ گاڑی کے ابھی کچھ دیر کے بعد بچہ بھی آئے گا اس گاڑی کی. تو بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں کہ آپ یہ اس کو لیوریج سمجھتے ہیں, اس کو فار گرانٹیڈ سمجھتے ہیں کہ بھائی جان ہم سڑک ہماری ہے. نہیں سر وہ دن آج کا دن میں نے دوبارہ گلی میں نہیں کھیلا. جن کا بیلٹ پہ گئے سے میں قسمت والے یار زندگی میں 2 دفعہ مار پڑی ہے. میرا خیال ہے کہ 2 لاکھ دفعہ بھی اگر میں سوچوں تو. نہیں سر والدہ نے تو کبھی زندگی میں خیر جھڑک کے بھی نہیں بولا. وہ تو خیر ماشاءاللہ سے بڑی ایک نرم طبیعت کی ہے میری والدہ. نہیں میری والدہ بھی بہت نرم طبیعت ہے. باقی 4 بہن میں کو کچھ بھی نہیں کہا ساری زندگی. پتہ نہیں میرے ایسے ہی. اچھا ہر بچے کو ایسا ہی لگتا ہے. میرے نال زیادتی ہوئی ہے. تو سجاد بھائی میں چاہوں گا اجازت گانا لگائیں. گانا اس کے بعد دونوں بھائی جو ہیں وہ کوئی 2:30 کے اوپر کریں گے, ٹائم آؤٹ کریں گے, اجازت لیں گے اور چلیں گے. گانا اچھا سے سنا. چلے ایک عاصم اظہر کی آواز میں ٹریک کا ٹائٹل دنیا. ابھی دیکھتے ہیں ذرا سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰ ਦੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਲਸ਼ਕਾਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਮਰਦਾਨੀ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਹੱਸਦੀ ਏ ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਮਰਦਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦੇ ਬੂਏ ਖੋਲਦੇ. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੀ ਏ ਨਖਰੇ ਤੇਰੇ ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਹਾਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ਰਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਦੇ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ go away. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲਦੇ. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦੇ ਬੂਏ ਖੋਲਦੇ. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ. ओके जी वेलकम बैक. आप सुन रहे चांद रात ट्रांसमिशन. मेरे साथ मौजूद हैं जी बहुत ही खूबसूरत आवाज यानी सजाद खान भाई और मैं हूं आपका आरजे एहसन मलिक आपके साथ मौजूद. और बड़े मजे की जी गपशप चल रही है. कॉल्स का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है. देखते हैं हमारे साथ कॉलिंग लाइन पे कौन कौन मौजूद हैं. जी अस्सलाम वालेकुम.
وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. چاند رات مبارک ہو آپ کو، احسن کو، اور سب سننے والوں کو، اور آپ کی پوری ٹیم کو. یہ آپ صبح پنجاب سے بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل. صبح پنجاب دے اندروں لاہور تو گل کر رہے ہو؟ جی بالکل بالکل. اے نال نا تے نہیں شروع ہوندا تہاڈا؟ ہوئے تو پہنچ گئے ہو. اچھا ختم بھی اے نال ہی ہوندا ہے. ہوئے تو پڑے بھی گئے. اور کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں جی، اللہ کا شکر ہے. زندہ سلامت؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے ریڈیو لگایا تھا. جی بالکل الحمدللہ زندہ سلامت اور پریشان کن سچویشن میں ہے. واہ جی واہ، یہ تو بڑی زبردست کریم بیٹھی ہوئی آج. اچھا اللہ خیر کرے. کریم تو کوئی نہیں ہے. اچھا کریم کے بعد پھر سجاد بھائی کی آپ بات کریں گے. میں تو کالا سے انیلا زبیش کی کال جناب چلے گیا. یہ جو کریم کی بات کر رہے ہوں گے یہ پھر سجاد بھائی آپ کے لیے کر رہے ہوں گے. میں تو ماشاء اللہ جتنا کو خوبصورت ہے چیری بلاسم گل کی جائے. چیری بلاسم تو بالکل آگے آپ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے. دیکھیں کال ہے. جی کال جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان صاحب جی میں عبدالنور ہاشمی ہوں، بلال گنج لاہور. سر میں سجاد احمد خان. نہیں آواز آ رہا تھا میں کہ خان صاحب کی آواز لگ رہی تھی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ہاشمی صاحب آپ کی شاعری کو ترس گئے ہیں، رمضان آ گیا تھا. بس سر آگے کل پرسوں سے شاعری شروع ہو جائے گی. ہاں انشاءاللہ. تو آج میں چاہتا ہوں چاند رات پہ کچھ شعر کہوں، تڑکا لگاؤں تھوڑا سا. کہیں سر لگائیں تڑکا. وسیع شاہ کے شعر ہیں کچھ. جناب. میں ہوں تیرا خیال ہے اور چاند رات ہے، آہا. دل درد سے نڈھال ہے اور چاند رات ہے، آنکھوں میں چپ گئی تیری یادوں کی کرچیاں، کاندھوں پہ غم کی شال ہے اور چاند رات ہے، دل توڑ کے خاموش نظاروں کا کیا ملا، شبنم کا یہ سوال ہے اور چاند رات ہے، آہا. پھر تتلیاں سی اڑنے لگی دشتے خواب میں، پھر خواہش وصال ہے اور چاند رات ہے. آہا. اچھا ہے. اچھا. کیمپس کی نہر پر ہے تیرا ہاتھ ہاتھ میں، موسم بھی لازوال ہے اور چاند رات ہے. آہا. ہر ایک کلی نے اوڑھ لیا ماتمی لباس، ہر پھول پہ ملال ہے اور چاند رات ہے. واہ واہ. میری تو پور میں خوشبو سی بس گئی، اس پر تیرا خیال ہے اور چاند رات ہے. پتہ ہے چلتا سا پڑ رہا ہے وسیع ویشتوں کا رنگ، ہر چیز پہ زوال ہے اور چاند رات ہے. ہاشمی صاحب اچھا ہے. واہ واہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو عید مبارک. بہت شکریہ آپ کا. اوکے جی. اچھا یہ جناب عبدالنور ہاشمی سے میرے خیال میں یہ ذوق سارا نکل کے آپ کے لیے آیا ہے. ہمیں تو کبھی انہوں نے شعر نہیں سنایا جی. نہیں یہ ہمیشہ پروگرام میں شامل رہتے ہیں. اچھا نہیں ہمارے ساتھ بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ جو شاعری کا تڑکا انہوں نے لگایا یہ پہلے کبھی نہیں لگا تھا. نہیں یہ پرماننٹ شاعر ہیں اور اچھا انتخاب بھی لے کے آتے ہیں اور بڑا اچھا ذوق ہے ان کا. انیلا زبیش صاحبہ کی کال ویٹنگ پہ لگی ہوئی ہے جناب. یہ جی انیلا السلام علیکم. میں نے تو سوچا شاید. جی وعلیکم السلام. میں نے سوچا شاید مجھے ویٹنگ پہ لگا دینا آپ نے. نہیں آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی. نہیں بیلنس پوا کے کال کریا کرو نا. نہیں تھی بیلنس ایسی کال نہ دی کٹی گئی تھی. مجھے تو آپ کا نام ہی آج پورا مجھے آج احسن ملک نے نام لیا تو مجھے پورا نام پتہ چلا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ انیلا زبیش ہیں. زبیش. جی بالکل میں نام صرف انیلا ہی بولتی. اچھا. اب یہ ایسے نے بھانا پھوڑ دیا نا پورا نام. چلو جی معذرت میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. نہیں کی واپس لو گے؟ انیلا کا نام واپس لو گے یا زبیش واپس لو؟ نہیں میں دونوں واپس نہیں لے سکتا جناب. یہ دو نال کٹھے ہی سونے لگتے رہے. انجی رہن دو یہی گل ہے. انیلا صاحبہ میرے خیال میں کوئی اچھا سا سریلا سا کوئی گانا میرے خیال میں سنا دیں. کیا خیال ہے جی؟ چاند رات کا بھی مزہ دوبالا کریں. انیلا یہ چاند رات کے حوالے سے تو گانا تو آپ سے سننا ہی. آپ کی آواز بہت اچھی ہے. مجھے ایک پرچی یاد لگی ہے وہ سن لیں. اس میں کسی ڈی جے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ڈسکس کیا کرنا ہے. کسی پروڈیوسر کا پرچی ہاتھ میں لگ گئی ہے وہ سن لیں. ہمارے شہر پارکوں پیر منگل بدھ نومبر سے لے کر اپریل تک میوزیکل نائٹ آدھے گھنٹے کا پروگرام 3 4 دفعہ
پتہ نہیں کیا گیا. یہ میں احسن ملک کو دے دیتا ہوں کہ یار یہ کہیں ہم نے چلانا تو نہیں تھا. صبح دوپہر شام گولی کی صورت. اچھا آپ گانا سنا رہی ہیں؟ بس ہے سیرپ ہی لکھا جی. میں نے پرچی میرے پیراش بھائی سی پرچی میں پرچی پڑھ لی ہوں, پتہ نہیں دیکھو. اچھا ویسے آپس کی بات ہے, یہ پڑھ بھی خالی سجاد بھائی سکتے ہیں, ڈاکٹرز دی رائٹنگ ہے جو لکھا ہوا ہے. ہوں دسو عید کا کی پروگرام ہے؟ مہندی شہندی لائی چوڑی؟ بہت اچھے تھی ماشاء اللہ. آنے جانے مہندی تو میں نے ابھی نہیں لگائی کیونکہ مجھے اتنا شوق نہیں ہے مہندی لگانے کا. لیکن پھر بھی لگا لوں گی میں, زبردستی مجھے لگا دیں گے. تو باقی یہ کہ رونق شونق تو خوب, ابھی بھی میرے میاں اعتکاف سے اٹھے نا آج, تو اس لیے کافی رونق شونق تھی گھر میں. تو اچھا میں نے سمجھا کہ آپ نے آخری 10 دن بڑے رونق شونق میں گزارے. اچھا اچھا باقی یہ پڑھنے پڑا. اچھا آپ کی تو رونق ختم ہوگی نا اعتکاف سے اٹھ گئے تو آپ اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ تسی کہہ رہے تو ماننا نہیں. رونق شروع ہو گئی ہے. اچھا بالکل. میرے گھر میں واقعی سناٹا سا ہو گیا تھا. میرے میاں آ گیا نا تو رونق ہو جائے گی اب پھر سے. کیا کہنے. اچھا کپڑے شپڑے تیاری شہری سب کچھ فرسٹ کلاس ہو گیا نا الحمدللہ. ساری چیزیں اے ٹو زی بالکل سیٹ ہے سب کچھ. کل ہم کہیں نہ کہیں گھومتے پھرتے نکل جائیں گے, کوئی نہ کوئی ہمارے گھر آ جائے گا. نہیں یہی تو مزہ ہے اس عید کا, یہی تو مزہ ہے اس عید کا. بالکل اسی طرح ہی ہے. کل صبح بلکہ وہ عیدیاں شروع ہو جائیں گی نا. چلو جی ادھر جانا عید دی ہماری عید دی. اچھا میں جب جاتی نا, میں بھائیوں کی طرف جاتی نا, تو جب میں بھائیوں کی طرف بیٹھی ہوتی میں کہتی ہوں دے بچوں کو عیدی دے. وہ بچوں کو عیدی دے رہے ہوتے وہ کہتے ہیں یہ بچہ بھی تو ہے نا. میں نے کہا ہے نا, مجھے سب سے بڑی عیدی دے. اچھا عیدی سے یاد آیا انیلا صاحبہ, ہماری عیدی کہاں ہے؟ آپ بھجوائی نہیں, ابھی پہنچی نہیں ہے. ہائی میں سلیڈی بیٹھی ہوئے میں. اوہو نہیں ویسے عیدی کا انیلا ایک اپنا ہی مزہ ہے. ایج کوئی بھی ہو, اپنے بڑوں سے عیدی لینا اور چھوٹوں کو عیدی ڈسٹریبیوٹ کرنا, اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. اس کا زندگی کا لطف ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انیلا صاحب, آپ سے بھی بڑی ہیں؟ نہیں میں تو ویسی جنرل بات کر رہا ہوں. نہیں یہ سجاد بھائی آپ نے ان کی ایج پہ اب بات کی, ایک فیمیل کو آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ. نہیں مجھے پتا ہے کہ اب مجھے پتا ہے نیلا نے ابھی کو 2-3 مہینے پہلے اپنی سالگرہ منائی ہے. 27 کی ہو گئی ہے یہ. 27؟ اچھا میں سمجھا 18-19 کی ہیں. نہیں یار 18-19 کچھ زیادہ ہو گیا. 27 ہے. 18 اور 27 کو آپ پلس کر کے جو مرضی کر دیں, چاہے اس میں سے مائنس کر دیں, عیدی دے دو. وہ کی کہتے ہیں کہ ہانی ایک دوسرے نو عیدی نہیں دے, اگر پلس کریں گے تو ہانی ہو جاؤں گے نا. ہانی ہو جاؤں گے. نہیں تو چلو ہانیاں میں بہت عیدی دینی چاہیے. نہیں ہانی ایک دوسرے کو عیدی نہیں لیندے نہ دین. ہاں یہ تو کہندے رہنے کہ تو اپنی اپنے کول رکھ, میری میرے کول رہن دے. آہو وہی کہندے ہونے تو بھی میں 500 روپیہ دینا ہے تو میں بھی تینوں 500 نکل, تو اپنی جیب سے رکھ لے. میں گانا سنا رہی ہو آپ انیلا؟ ایسے ہی ہے. گانا سنا رہی ہیں آپ؟ کیا سناؤں بتائیے. گانا کہاں ہے؟ گانا آپ کی آواز بھی اچھی ہے اور عید کے حوالے سے آپ نے فرمائش کی ہے تو آپ بتائیں. نہیں کوئی بھی عید, چاند رات, عید کے حوالے سے کوئی بھی اچھا سا گانا. چاندنی راتیں گاتے ہیں. میرے بھی دماغ میں یہی آ رہا تھا چاند اور رات کے حوالے سے نا. نہیں آپ کو نور جہاں کا وہ گانا آتا ہے سونے دی چڑی والا؟ تھوڑا سا آتا مجھے ہوگی. اچھا چلیں جو مرضی سنا دیں. جے میں ہوندی ڈھولینا سونے دی تویتڑی, جے میں ہوندی ڈھولینا سونے دی تویتڑی, ڈنڈی گل نال لگ کے تیرے ساواں دے نیڑے نیوے کیویں بڑا ڈھولینا ہے سونے دی تویتڑی. واہ زبردست. مینوں اس تویتڑی دے نال بڑی خار وے, ونڈ لے آئے نے میرا تیرے نال پیار وے, اے سوکڑ سونے رنگی نہیں لگدی مینوں چنگی
कि मैं बड़ा जानिया जानिया सोने दी तवीतड़ी। बस मैंने जोड़ जाड़ के लगा दिया गाने। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा, जबरदस्त हो गया जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। माशाल्लाह। अनिला यू गॉट अ वेरी गुड वॉइस। जी सर, अनिला यू गॉट अ वेरी गुड वॉइस, बहुत अच्छी पिच है, बहुत अच्छी थैंक पिच। यू सो मच। चले चले। से जिगर में उठती है एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठ कर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। हो चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे तारों से करें बातें चांदनी रातें ओ चांदनी रातें। आहा, पिछली रात में हम उठ कर चुपके रोए रे। पिछली रात में सुख की नींद में नीत हमारे देश पर आए सोए रे। सुख की नींद में रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिन के चैन चुराए। दुखिया आंखें ढूंढ रही है वही प्यार की घाटें चांदनी रातें हो चांदनी रातें। सब जग सोए हम जागे तारों से करें बातें चांदनी रातें हो चांदनी रातें। जी सर, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। और सब सुनने वालों के लिए बहुत सी दुआएं, आप लोगों के लिए भी, आपकी पूरी टीम के लिए और पूरे हमारी जो फैमिली है सन के शो में, खान साहब के शो में और बाकी शोज में भी, उन सब के लिए बहुत सी दुआएं, प्यार और ईद मुबारक। अल्लाह आपको आसानियां दे, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आप पूरी फैमिली को ईद बहुत मुबारक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, इससे पहले कि हम अल्लाह हाफिज कहें, ठीक है, कुछ मैसेजेस हैं मेरे ख्याल में, हाँ साहब ऐड कर लें। नेहा हमारे साथ रही हैं फेसबुक पे, अभी बात करें जी। नेहा हमारे साथ रही हैं, कहते हैं नाइस शो, थैंक यू सो वेरी मच। अब्बास अली हमारे साथ रहे हैं जी, और उसके बाद शुमाइला गुड़िया हमारे साथ मौजूद रही हैं जी, अब्बास अली। उसके बाद रिजवान राजपूत है, चांद रात मुबारक हो सबको, ऑसम शो, थैंक यू सो वेरी मच। और उसके बाद डॉल के नाम से हैं जी हमारे, कहते हैं कस्में तुसी गलनेट हो। अच्छा जी, ये सजाद भाई आपके लिए होगा। अच्छा ओके, और उसके बाद शमा सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, चांद रात और ईद सबको मुबारक हो, कैसे मिजाज है जी आपके। ओके, नौशी कहती हैं जी पिंडी घेब से, और वो ईद विश कर रही हैं जी। और नेहा उसके बाद मौजूद रही हैं, डॉल मौजूद रही हैं, हूर अब्बासी हमारे साथ हैं, कहते हैं नाइस शो, थैंक यू सो वेरी मच। उसके बाद शुमाइला गुड़िया, डॉल ये रेडियो को क्या हुआ। अच्छा जी, हमें नहीं पता अभी क्या हुआ है जी। अनस चीमा हमारे साथ हैं, और ईद विश कर रहे हैं सबको। अयाज खान हमारे साथ मौजूद हैं, ये अभी तक फेसबुक पे हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और जल्दी से 4471 के 2-3 मैसेजेस हैं, वो भी शामिल कर दूँ। उष्णा हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं, और कहते हैं आप तीनों का बहुत अच्छा शो है, थैंक यू सो वेरी मच जी। और सनम हमारे साथ लाहौर से हैं, और कहती हैं 2 घड़ी सुकून की खातिर हमने बरसों अजाब झेला है, उससे कहना कि आज भी एक शख्स उसके होते हुए अकेला है। क्या बात है, बहुत उम्दा। और सनम हमारे साथ लाहौर से हैं, कहते हैं अच्छा कोई सॉन्ग वगैरह का वो कह रही थी। खैर जी, इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट तो अभी शायद नहीं पूरी कर सकेंगे। और जी सजाद भाई, चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात रहेगी आपसे, और इस प्लेटफॉर्म से हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, अपना बहुत सा ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपने बहन भाइयों का, माँ बाप का, उन लोगों का जिनके साथ ईद बनाने वाला कोई नहीं है, उनको भी ऐसी फीलिंग दें कि आप उनके साथ हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। ओके जी, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं जी। बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन रही ये, कोई जो 4.5 घंटे आज मैं आप लोगों के साथ गुजारे, बड़े ही खूबसूरत थे जी। ईद का जो आने वाली ईद का, यानी कि कल से जिस ईद का आगाज़ हो रहा है,
اس کا مزاج یہ دوبالا ہو گیا. امید کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ عید بہت اچھے طریقے سے گزرے گی. وہی میسج جو ہمیشہ دیتا ہوں آج بھی وہی کہوں گا, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں اور کوشش کریں کہ آپ کی ذات دوسروں کے لیے باعث خوشی ہو نہ کہ باعث غم, اور کوشش کریں کہ اس عید کے موقع کے اوپر آپ جو ایسے لوگ جو آپ کے محلے میں دیکھیں, آپ اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں, اپنوں میں دیکھیں, یا پھر آپ کے جو آس پڑوس ہیں ان میں دیکھیں کہ جو عید کی خوشیاں کسی بھی وجہ سے نہیں منا پا رہے ہیں, اور آپ کے دسترس میں ہے, آپ کے اتنے وسائل ہیں کہ آپ ان کو وہ خوشیاں دے سکیں, تو کوشش کریں دے دیجیے گا, کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں نہ کہ کم ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی چاہتا ہوں اجازت, انشاءاللہ تعالیٰ کل عید کے پہلے دن ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے فی امان اللہ, اللہ حافظ. RJ Hasan Malik is signing out. سے بھر لے آنچل, بیت جائے کہیں نہ یہ پل, جگنوں سے بھر لے آنچل, بیت جائے کہیں نہ یہ پل, کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل, کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل. جگنوں سے بھر دے آنچل, بیت جائے کہیں نہ یہ پل, کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل, کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل. ہمارے ساتھ موجود ہے, جی ہاں صحیح گیس کیا آپ نے, سجاد خان. السلام علیکم سجاد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, ارے جناب ہمارے تو بھاگ کھل گئے کہ آج جو کمبائنڈ ٹرانسمیشن میں آپ کا ساتھ مل گیا. اللہ آپ کو خوش رکھے, اور خوش نصیبی میری بھی ہے کہ آپ سے بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوگی. سب سے پہلے FM 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے.